بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے آسانیاں میرے دین کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا مرض العبد او سافر، جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا پھر وہ کہیں کسی سفر پر ہوتا ہے تو کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فرشتوں کو کہ میرے اس بندے کے نیک اعمال اسی طرح لکھتے رہو جس طرح یہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا یا پھر اقامت یعنی مقیم جب اپنے گھر میں تھا اس وقت کرتا تھا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ابھی کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے جب وہ تندرست تھا تو وہ تہجد کی نماز بھی پڑھتا تھا، قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرتا تھا، تبلیغ کا کام بہت زیادہ کرتا تھا، یعنی بڑے بڑے نیکی کے کام وہ بہت زیادہ کر رہا تھا۔ لیکن جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، تو اس وقت تو فرضی نماز تک پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے اکیلے میں، اللہ کی با جماعت۔ لیکن اگر وہ بندہ تندرستی میں با جماعت نماز پڑھنے کا عادی تھا اور جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس بیمار کے نامہ اعمال میں اجر ویسے ہی لکھا جائے گا جیسے یہ تندرستی کی حالت میں عمل کیا کرتا تھا۔ یعنی کہ بندہ بیمار ہے، چارپائی پہ بیٹھا ہوا یا ہسپتال میں ہی وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، اس کو اجر کتنا مل رہا ہے؟ جیسے وہ با جماعت نماز ادا کر رہا ہے۔ اگر وہ تہجد گزار تھا، بیمار ہو گیا ہے، اب وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا تو اس کے نامہ اعمال میں روزانہ کی تہجد لکھی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی لمبے سفر پر ہے اور سفر میں بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا ہے، بڑی مجبوریاں بن جاتی ہیں، تو فرمایا کہ بندہ مسافر ہے اور سفر کی وجہ سے اس کی جو عبادات جو وہ اپنے گھر میں تھا بہت زیادہ عبادات کرتا تھا وہ نہیں کر پا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، جب یہ تندرست تھا اور اپنے گھر میں تھا جتنی عبادت ادھر کرتا تھا اتنی ہی عبادت اس کی بیماری کی حالت میں اور سفر کی حالت میں لکھی جاتی رہے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اور صحت تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا احساس ان لوگوں کو ہے جن کے پاس صحت نہیں ہے یا جو بیمار ہو چکی ہیں۔ جب تندرست تھے تو اس وقت تو اس کی قدر نہیں تھی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اگر تندرستی اللہ نے دے رکھی ہے تو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ یہی نیک اعمال جو ہیں یہ ہمارے کام آئیں گے، ان کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا کہ جب بیمار کبھی ہو جائیں گے تب بھی نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی رہیں گی جتنی ہم تندرستی میں کرتے رہے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔